اکتوبر کا اختتام ہمیشہ میرے اور میرے خاندان کے لیے ایک عجیب وقت ہوتا ہے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے فیصلہ نہ کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شاید کسی نے یہ کہتے ہوئے آپ کو سنا ہوگا کہ جج نہ کرو، کہیں تمہارا فیصلہ نہ ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر وقت آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جج نہ کرو۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، پر آپ ان کو ان کے فیصلوں پر جج مت کیجیے۔ جیسا کہ انجیل شریف میں جناب مسیح نے بہت کچھ کہا، اگر آپ جج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو جج نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ اس عبارت کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ اسے گناہ کرنے کے لائسنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ جناب مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرنے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ گناہ کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں جناب مسیح میں آزادی ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس آزادی کو گناہ کرنے کے لیے لائسنس سمجھیں۔ جی ہاں، ہمیں بالکل وہی تلاش کرنا چاہیے جو خدا تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، نہ کہ صرف اپنے طریقے سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا پیچیدہ ہے، ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاہ اور سفید ہے کہ سمجھنے میں بہت آسان ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت مشکل ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں پیچیدہ بھی ہیں جنہیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اکتوبر کے آخر میں میرے خاندان کے لیے ایک عجیب طرح سے وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہالووین نامی ایک چھٹی آتی ہے اور میرا خاندان ہالووین کو بالکل نہیں مناتا ہے۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں مکمل طور پر اس کے پیچھے کھڑا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ہالووین کو ایک خاندان کے طور پر نہ منانے کا انتخاب کیوں کیا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ نہیں منانے دینا چاہتے۔ ہیلووین کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں، وہ چیزیں جو ہالووین پر ہوتی ہیں جن کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ہیلووین بالکل بھی نہیں مناتے۔ یہ بہت ہی مزہ کا خیز ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہیلووین نہیں مناتے، ٹھیک ہے، ہم ہیلووین کی مشق بھی نہیں کرتے ہیں، ہم ہیلووین نہیں کرتے ہیں، لیکن جب میں چھوٹا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہیلووین کا مطلب کیا ہے، تو میں نے کسی کو بتایا کہ ہم ہیلووین کے مستحق نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم ہیلووین کے مستحق نہیں، یا ہم چال بازی یا سلوک یا اس طرح کی کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ ہم ہیلووین نہیں مناتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم ہیلووین کو بالکل نہیں مناتے ہیں، اور ہم اس لیے اسے نہیں مناتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مگر میں بہت سے مسیحیوں کو جانتا ہوں جو کہ ہالووین کو مناتے ہیں، اور یہیں پر چیزیں بہت پیچیدہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں ہالووین نہ منانے کا انتخاب کرتا ہوں تو کیا میں ان لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہوں جو ہالووین منانے کا انتخاب کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا جو ہالووین منانے کا انتخاب کرتے ہیں، کیا وہ میرا فیصلہ کر رہے ہیں، مجھے جج کر رہے ہیں؟ فیصلہ نہ کرنے کا خیال بہت مشکل ہے۔ اب ایک چیز جو ہمیں راستے سے ہٹا سکتی ہے، وہ کتاب مقدس بہت یقینی طور پر کہتی ہے کہ ہمیں دنیا کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم ایمانداری سے بہت سے کلیسیاؤں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ کلیسیاؤں میں مشن دنیا کا فیصلہ کرنا یا دنیا کی مذمت کرنا ہی ہے۔ ہم دنیا کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، اور جو بھی فیصلہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ ہمارے لیے تھا، لیکن جناب مسیح اور ان کی قربانی اور ان کی محبت اور فضل کے ذریعے سے ہم اس انصاف سے بچ سکتے ہیں جس کے ہم مستحق تھے۔ جی ہاں، اور دنیا سے بات چیت کرتے وقت ہمارا مقصد ان کی مذمت کرنا نہیں بلکہ انہیں زندگی کا راستہ دکھانا ہونا چاہیے۔ دوستو، انجیل شریف کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے، لیکن آپ کو وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ بتانا فائدہ مند ہے کہ وہ احمق ہیں اور جہنم کے پابند ہیں، اور آپ صرف وہیں رک جاتے ہیں، تو یہ گڑبڑ ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت اور ان کے لیے جناب مسیح کی قربانی کے بارے میں بھی بتائیں، نہ کہ جب وہ گرے ہوں تو انہیں لات مار دیں۔ تو جی ہاں، ہم دنیا کے جج نہیں ہیں، جیسا کہ حضرت پولس نے یہ بہت واضح کہا ہے، تاہم وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کلیسیا کا فیصلہ کرنا ہی ہے، ہمیں جناب مسیح میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دراصل وہی اقتباس جو کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، وہ عبارت کہتی ہے کہ ہمیں جناب مسیح میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس اقتباس میں جو کہ پہلے کرنتھیوں میں بالکل وہی ہے جو حضرت پولس کر رہے تھے۔ کرنتھ کی کلیسیا میں ایک شخص وہ تھا جو کچھ ایسا کر رہا تھا جو اتنا برا تھا کہ غیر مسیحی بھی اسے شاید برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے وہ انہیں جج کر رہے تھے، لیکن وہاں کی کلیسیا اس کا تقریباً جشن منا رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اوہ ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم اس ایسے شخص کو قبول کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی خوفناک کام ہے۔ یہ تھی بات، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، اس کا جشن مت مناؤ، آپ کو اس شخص کو گرجا گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جا کر اپنا سبق سیکھ سکے، تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور حضرت پولس نے خاص طور پر کہا کہ یہ اس کا فیصلہ کرنا تھا، مگر وہ یہیں پر نہیں رکے، ٹھیک ہے۔ پہلے کرنتھیوں ایک طویل سی کتاب ہے، اور حضرت پولس نے اصل میں انجیل شریف میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لہٰذا اگر تم اس عبارت کو انجیل شریف کے ان اقتباسات کے ساتھ لیتے ہو جہاں جناب مسیح نے کہا تھا عدالت نہ کرو ورنہ تمہارا فیصلہ کیا جائے گا،
تو آپ سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کا فیصلہ نہ کرو بلکہ دوسرے مسیحیوں کا فیصلہ کرو. آپ سوچ سکتے ہیں او ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت آسان ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا, یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے, کیونکہ پہلے کرنتھیوں میں بعد میں حضرت پولس نے بھی رومیوں میں ان کے بارے میں بات کی. یہاں تک کہ رومیوں کی کتاب میں بھی حضرت پولس نے اس بارے میں بات کی ہے کہ مسیحیوں کو کس طرح اختلاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, ہمیں جناب مسیح میں اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, کہ اختلاف کیسے کرنا. اور یہیں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسیحی ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ آپ کو گوشت نہیں کھانا چاہیے, اور کرنتھیوں سے وہ خاص طور پر کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہتے ہیں کہ تمہیں بتوں کو قربان کیا گیا کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے. کچھ مسیحی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ مخصوص دنوں کو منایا جانا چاہیے اور ان کی عزت کی جانی چاہیے, اور کچھ مسیحی کہتے ہیں کہ وہ ہر دن دوسرے کی طرح ہی ہے. اور وہ وضاحت کر رہے تھے کہ ہمیں کلیسیا میں اس قسم کے اختلافات سے کیسے نمٹنا چاہیے, اور یہ کہنے کے بجائے کہ یہ فریق یقینی طور پر غلط تھا اور یہ فریق یقینی طور پر درست تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کا فیصلہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے راستے میں پتھر نہیں رکھنے چاہیے, ہمیں جناب مسیح میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ مسئلے نہیں بنانے چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گوشت نہیں کھاتے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ گوشت کھائیں تو آپ خدا تعالیٰ کی عزت کر رہے ہیں, اور اگر آپ گوشت کھاتے ہیں کیونکہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب چیزیں آپ کے کھانے کے لیے بنائی ہیں تو بھی آپ خدا تعالیٰ کی عزت کر رہے ہیں. اگرچہ آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ دونوں خدا تعالیٰ کی عزت بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گوشت کھاتے ہیں اور وہ گوشت استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بہت مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں لیکن جناب مسیح میں آپ کا بھائی یا بہن گوشت نہیں کھاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو ان کے سامنے گوشت بالکل مت کھائیں. بدتمیزی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جناب مسیح میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے, اور یہ بہتر ہوگا. اور آخر کار ہم سب خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم سب اپنے کیے کا حساب دینے والے ہیں. دوستو, وہ تمہیں حساب بالکل بھی نہیں دیں گے. لہٰذا کچھ چیزیں ہیں جو کہ کچھ مسیحی کرتے ہیں جو کہ میرا خاندان نہیں کرتا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے. جیسے مثال کے طور پر ہیلووین, تو اس طرح کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ واقعی ایک فیصلہ کن خاندان کی طرح سے ہی ہے, یا وہ واقعی تنگ نظر ہیں یا کچھ ایسا. پر حقیقت میں کچھ مسیحی ہیں جو ہمیں کچھ چیزوں کے لیے سزا دیتے ہیں جو کہ ہم مناتے ہیں, جیسا کہ میرا خاندان کرسمس اور ایسٹر کو مناتا ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ دونوں فعل ہی مکروہ اور غلط ہیں. جی ہاں, کچھ لوگ ہیں جن کی نظر میں یہ کام بہت ہی زیادہ خوفناک کام ہے, اور وہ اپنے ارد گرد کی کچھ روایات کی طرف اشارہ کریں گے, اور انہوں نے اس طرح یہ کیسے چیز شروع کی اس بارے میں. اور سچ پوچھیں تو مجھے چیزوں کا سیاہ اور سفید ہونا پسند ہے. ٹھیک ہے, مجھے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی چاہیے, مجھے یہ محسوس کرنا پسند ہے کہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے. شاید ہم سب کرتے ہیں, لیکن کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا علم ہے, ہمیں مکمل طور پر اس کے بارے میں علم نہیں ہے. خدا تعالیٰ کو ہے پر ہمیں نہیں. لہٰذا سچ ہے کہ میں ہیلووین کے بارے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, شاید اس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو, لیکن چونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تو یہ میرے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے. اور اس زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بالکل اس جیسی ہی ہیں, جہاں پر ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں اور آپ درست ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں اور میں اس معاملے میں درست ہوں. پر یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم وہی کریں جو کہ ہمیں یقین ہے خدا تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز چلتی ہے. دوستو, ایسا ہے, دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہیں. جی ہاں, اور میں ہیلووین کو مثال کے طور پر استعمال کرتا ہوں. میں اس کے بارے میں غلط ہو سکتا ہوں, میں چال بازی کرنے یا علاج کرنے اور کپڑے پہننے اور بہت سی کینڈی کھانے کے بارے میں غلط ہو سکتا ہوں, پر یہ میری اپنی ہی رائے ہے. پر میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہیلووین پر آپ کو بھوتوں یا روحوں یا خاص طور پر شیطانوں سے بات کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے دوستو. پر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہیلووین پر آپ کو برائی کا جشن بالکل بھی نہیں منانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاندان یا ہیلووین نہیں مناتا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہیلووین پر ہی ہوتی ہیں. اگر آپ ہیلووین پارٹی پر جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ کسی کے پاس اویجا بورڈ ہو, وہ کہیں کہ چلو روحوں سے بات کرتے ہیں, اور ایسا مت کیجیے دوستو. یہ بالکل ہی سراسر غلط ہے, یہ بہت غلط کام ہے. اس لیے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ صریحاً بالکل واضح طور پر غلط ہیں, ایسا مت کیجیے. لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے, اور صرف اس لیے کہ لوگ ان پر بحث کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بحث کے لیے تیار ہیں کہ لوگ اس پر بحث کریں. اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے کے لیے واقعی بہت مشکل لائن ہو سکتی ہے, یہ کہ کون سی چیز 100% بالکل صریحاً غلط ہے اور یہ کہ کون سی چیز ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو. یہ حد ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. پر جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ واقعی مسیحی ہیں تو آپ کو فعال طور پر یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کیا اچھا کہتے ہیں, اور پھر وہ کام کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے خداوند خدا سے اپنے پورے دل, جان, دماغ اور طاقت سے محبت رکھو, اور اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار بھی کرو. لہٰذا آج آپ کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ یہ پہچانیں گے کہ حتمی جج آخر کون ہے.
اور میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے پورے دل، جان، دماغ اور طاقت سے ان کے پیچھے چلیں گے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، اور یہ کہ آپ جناب مسیح میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بالکل بھی نیچا نہیں دکھائیں گے اور آپ دنیا کو جج نہیں کریں گے، مگر ہر چیز میں اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھیں جیسے کہ آپ خود سے رکھتے ہیں۔ جج نہ کرنا ایک بہت مشکل چیز ہے کیونکہ صحیح اور غلط جیسی بہت ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی ٹیم ہیں، ہماری جنگ گوشت اور خون کے خلاف نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ دنیا سے باہر اور کلیسیا کے اندر ان لوگوں کا حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور اگر ایسے وقت آتے ہیں جب ہم جناب مسیح میں اپنے بھائی اور بہنوں کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ محبت سے باہر ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے پورے دل سے بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو جج کر رہے ہیں تو وہ کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے خود کو بہتر محسوس کرنا ہے۔ اگر آپ صحیح کام کو غلط وجہ اور غلط طریقے سے کریں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں، تو آئیے اپنی پوری دل و جان اور طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔